ملک کے بیشتر علاقوں میں سخت سردی اور شدید دھند، مختلف ایئرپورٹ سے 22 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ، موٹر ویز بھی کئی مقامات پر بند۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ شمالی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ کا راج، بلوچستان میں مطلع آلود اور کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ چولہے بجھ گئے، دماغ سلگ اٹھا، ملک بھر میں سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس نایاب، روزمرہ کے معمولات نمٹانا عذاب، مہنگی لکڑیاں لائیں، سلنڈر بھروائیں یا گھر کا خرچہ چلائیں، شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کراچی تک کشمور کئی گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا، گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا، لاہور میں بھی گیس کا بحران صبر کا امتحان لینے لگا۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کا الزام مسترد، پی ٹی آئی پر جرمانے کی استدعا، تحریک انصاف کے 76.18% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس میں جواب جمع، پنجاب حکومت بھی پرامن آزادانہ شفاف انتخابات کے لیے پرعزم، چیف سیکریٹری پنجاب کی تفصیلی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع، اگر کسی کے کاغذات مسترد ہوئے تو اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ بلے کا نشان، پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں جلد سماعت کی درخواست، انتخابی نشان کیس کی سماعت 8 جنوری کو کرنے کی استدعا، بانی پی ٹی آئی کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ چیلنج، سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 6 دسمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ ملک بھر میں آروز کی جانب سے پولنگ سٹیشنز کی ابتدائی فہرست جاری، ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی فہرست سے متعلقہ حلقے کا ووٹر یا امیدوار 11 جنوری تک اعتراض جمع کرا سکتا ہے۔ ڈی آر اوز اعتراضات پر 12 سے 17 جنوری تک فیصلہ دیں گے۔ پولنگ سٹیشنز کی حتمی فہرست الیکشن سے 15 روز قبل جاری کی جائے گی۔ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد، سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر، درخواست میں چیئرمین اور ارکان سینٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا، موقف اپنایا کہ قرارداد توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ دوسری جانب عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی، لکھا کہ مقررہ وقت پر انتخابات الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا، التواء سے متعلق ایوان سے پاس قرارداد غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ چاہے اقوام متحدہ کی قرارداد آ جائے، الیکشن وقت پر ہوں گے، قدم بڑھاؤ قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چیف جسٹس بتا چکے، پتھر پر لکیر ہے، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے بات چیت، کہا 2013 کے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ امیدوار نااہل ہوئے تھے، انتخابات میں اس الیکشن کا مقابلہ ہے، عوام کا فیصلہ قبول کریں گے، ایسے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے لاہور میں دودھ کی نہریں بہتی ہوں، جتنا کام لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں نہیں، لاہور کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، یہاں بہت مسائل ہیں۔ ریزولوشن پاس ہوا ہے 14 سینیٹر کی اگر پرسنل اوپینین پہ بیسی ہو، وہ اس پہ مبنی ہو، تو ایسی صورتحال میں اس قسم کی ریزولوشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسپیشلی جب آئین خود پرووائڈ کرتا کہ الیکشن اس سرٹن پیریڈ میں ہونا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونا، پتھر پر لکیر سمجھو، تو میرا امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہوں گے۔ انتخابات کا 8 فروری کو ہونا پتھر پر لکیر ہے، رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں الیکشن کے التواء پر 14 سینیٹرز کی موجودگی میں قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، آئین اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن مقررہ مدت میں ہونا لازم ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے عدلیہ پر عدم اعتماد نہیں کیا، آئندہ بانی پی ٹی آئی کا ہر بیان ان کے ذریعے جاری ہوگا، سینیٹرز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے حق میں نہیں ہیں، بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، نظریاتی کارکنان کو ٹکٹ جاری کریں گے، مشاورت مکمل ہو گئی۔
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چلڈرن اسپتال لاہور کا دورہ۔ محسن نقوی نے اسپتال کی اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بجلی اور ایئر کنڈیشن کی وائرنگ کے کام میں معیار اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 100 سے زائد اسپتالوں میں سہولیات کی بہتری کا ٹاسک 31 جنوری تک مکمل کریں گے۔ ملک بھر میں سال نو کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ بچوں کو معذوری سے بچانے کا واحد طریقہ پولیو ویکسینیشن ہے۔ والدین 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا انخلاء جاری۔ مزید 693 افغان شہری اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ گزشتہ روز 200 مرد، 164 خواتین اور 329 بچے واپس گئے۔ اب تک پاکستان سے جانے والے افغانیوں کی تعداد 4,60,881 ہو گئی۔ فری لانسرز کے لیے خوشخبری، اب پاکستان میں بھی پے پال کے ذریعے پیسے وصول کیے جا سکیں گے۔ نگران وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف نے نوید سنا دی۔ بولے کہ ایسا لاہ عمل طے کیا ہے کہ جس سے پے پال اکاؤنٹ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سہولت سے بیرون ملک آن لائن کام کرنے والوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بیرون ملک سے معاوضے کی وصولی میں پریشانیوں کا سامنا رہتا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن کا شیڈیول تیار۔ پی ایس ایل 9 کے 34 میچ 17 فروری سے 17 مارچ تک کھیلے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں میچ لاہور اور ملتان میں ہوں گے۔ دوسرے مرحلے کے میچ کراچی اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا۔ فائنل میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ کراچی میں 11، لاہور اور راولپنڈی میں 9 اور ملتان میں 5 میچز ہوں گے۔ سینٹ میں محض 14 ارکان کی موجودگی میں پاس کرائے گئے قرارداد کے آفٹر شاکس جاری ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے بعد وکلاء بھی میدان میں آ گئے۔ قرارداد کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین قرار دیتے ہوئے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر کروانے کے لیے سینٹ میں قرارداد بھی جمع کروا دی گئی۔ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ چیئرمین اور ارکان سینٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی۔ وکیل اشتیاق احمد کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ گزشتہ روز سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے پاس کی گئی قرارداد توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے بعد ایسی درخواستیں انتخابی شیڈول پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ چیئرمین اور ارکان سینٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔